ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح غسل دیں۔ کیا جس طرح ہم دوسری میتوں کو کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں اس طرح کریں، یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے؟ یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ رب العزت نے سب لوگوں پر نیند مسلط فرما دی، سب اونگنے لگے، ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو ٹکرانے لگیں۔ اس وقت انہوں نے حجرہ مبارکہ کے ایک کونے سے کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون آدمی بول رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں خبردار، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت سیدنا علی المرتضیٰ، اسامہ بن زید، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا کو غسل بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی طیب و پاکیزہ اور طاہر، اور وصال کے بعد بھی طیب و پاکیزہ اور طاہر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی غرس نامی کنویں سے لایا گیا جو قباء کے قریب تھا۔ اس پانی میں بیری کے پتے ملائے گئے تھے اور یہ سعد بن خیثمہ کی ملکیت تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس کنویں کا پانی نوش فرمایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ غرس کا کنواں بہترین کنواں ہے، یہ جنت کے چشموں میں سے بہترین چشمہ ہے، اس کا پانی نہایت پاکیزہ ہے۔ غسل مبارک دیتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادگان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروٹ دلاتے تھے، جبکہ زید بن حارثہ اور جناب شقران پانی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے اور دھوتے۔ الخصائص الکبریٰ کے مطابق جب قبر انور کھودنے کا وقت آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے اور دوسرا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے۔ وہ دو آدمی انہیں بلانے کے لیے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی کہ اے اللہ، تو ان دونوں میں سے جسے اپنے رسول کے لیے پسند کرتا ہے اسی کو بھیج دے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نہ مل سکے اور آدمی واپس آ گیا، البتہ حضرت ابو طلحہ کو دوسرا آدمی اپنے ساتھ لے کر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد مبارک تیار کی گئی۔ ناظرین کرام، اب ایک اور مسئلہ درپیش آیا کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ لوگ اسی مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد اس بارے میں تمام تشویش ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کو لپیٹا اور وہاں قبر کھود دی۔ امام جلال الدین سیوطی بحوالہ امام بہقی حضرت سالم بن عبید سے، جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں آئے۔ جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کس طرح صلات پیش کریں، درود کس طرح پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت در جماعت ہو کر جاؤ۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح دفن کیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس جگہ؟ کہا جس جگہ اللہ نے آپ کی روح قبض فرمائی، کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگر اس مکان میں جو طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے۔ ناظرین کرام، جب قبر انور تیار ہو گئی تو سیدنا علی المرتضیٰ، فضل بن عباس اور قسم فرزندان سیدنا عباس اور شقران رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، چاروں حضرات قبر میں اترے۔ اوس بن خولی نے عرض کی کہ اللہ کے واسطے مجھے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں حصہ لینے کی سعادت مرحمت فرمائی جائے، تو انہیں بھی قبر شریف میں اترنے کی اجازت دی گئی۔ امام بہقی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ ان 3 چاندوں میں سے افضل ترین چاند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ تینوں کپڑے یمن کے ایک موضع سہول کے بنے ہوئے تھے، اسی نسبت سے انہیں سہولیہ کہا جاتا تھا۔ ان پارچات میں نہ قمیص تھی نہ امامہ، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میری مرقد مبارک کے کنارے مجھے رکھ دیا جائے اور پھر کچھ وقت کے لیے تمام لوگ میرے حجرے سے باہر نکل جائیں۔ علامہ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہی حضور کے وصال کے بعد کفن مبارک پہنا کر حضور کے جسد اطہر کو حجرہ مبارک میں رکھ دیا گیا اور تمام لوگ حجرہ مبارک سے باہر آ گئے۔ پھر اہل بیت اطہار کے مرد اور خواتین داخل ہوئے اور صلاۃ والسلام عرض کیا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس طرح سلام عقیدت و نیاز پیش کیا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مہاجرین و انصار نے بھی شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء کی۔ پھر سب نے صفیں بنائیں اور بغیر کسی امام کے نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں حضور کے روبرو کھڑے ہوئے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی کہ یا رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے امت کو وہ پیغام پہنچا دیا جو آپ پر نازل کیا گیا تھا اور اپنی امت کو نصیحت کر دی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی اور آپ کی دعوت درجہ کمال تک پہنچی اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اے ہمارے معبود برحق، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس قول کی پیروی کریں جو تو نے ان پر نازل فرمایا، اور روز قیامت ہمیں حضور کے ساتھ اکٹھا فرما اور حضور کو ہماری پہچان کروا اور ہمیں حضور سے روشناس فرما۔ بے شک تیرا محبوب مومنین کے ساتھ رؤوف و رحیم ہے، ہم آپ پر جو ایمان لائے ہیں اسے کسی قیمت پر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں
اور اس کے بدلے میں کوئی گراں بہا چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے تھے، دوسرے لوگ یہ دعائیہ کلمات سن کر آمین آمین کہتے جا رہے تھے، پھر یہ لوگ چلے گئے۔ نئی جماعت اندر داخل ہوئی، یہاں تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو پھر خواتین کو اندر جانے کی اجازت ملی، تو وہ باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں۔ پھر بچوں کی باری آئی، وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے۔ بچوں کے بعد غلاموں کو حجرہ مبارک میں جا کر نماز جنازہ پڑھنے کا اذن ملا۔ الغرض تمام لوگوں نے باری باری گروہ در گروہ یہ شرف حاصل کیا۔ کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی امامت نہیں کر رہا تھا۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تمام لوگوں نے امام کے بغیر نماز جنازہ ادا کی، اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد حکمتیں بھی لکھی گئیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امام الاولین و آخرین تھے، حضور زندہ تھے، اور امام الاولین و آخرین کی موجودگی میں اور کون امام بن سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہر مسلمان علیحدہ علیحدہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرے اور اس شرف سے اسے سرفراز کیا جائے۔ حضور کی تدفین کے بعد حضرت بلال نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال نے چھڑکاؤ کا آغاز سر مبارک کے دائیں جانب سے کیا، یہاں تک کہ قدمین شریفین تک تمام مرقد انور پر چھڑکاؤ کیا گیا۔